بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک پروگرام قرآن کے موتی، اور یہ ایسا پروگرام ہے جس میں آسان اردو میں، ایک آسان زبان میں، آسان طریقے سے قرآن کا کچھ حصہ آپ تک پہنچ جائے، کچھ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت والے رستے پہ رکھے اور آپ کو اس پہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جس سورت کا آغاز کرنے لگا ہوں وہ سورت فاتحہ، جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور کہہ لیں کہ جب نماز میں اس کو پڑھتے ہیں تو جن لوگوں کو اس کا ترجمہ یاد ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جن کو نہیں یاد وہ اس کا ترجمہ لازمی یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان اور بہت بڑھ کر مہربان ہے، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت والے دن کا مالک۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کی رستے کی جو رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ ویسے بھی جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کے لحاظ سے بھی یہ سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل صورت نازل ہوئی تھی، آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور یہ صورت کوئی بھی مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، اور یہ پہلی صورت تھی صورت فاتحہ جو اللہ تعالیٰ نے مکمل نازل فرمائی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کی جو سمجھنے والی چیز ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شروع کیا اپنی تعریف کے ساتھ۔ اگر اس میں سے ہمیں ہدایت چاہیے کہ ہم اس کو ہدایت والا رستہ کون سا اختیار کریں، تو سب سے پہلے وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر ہمیں ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوقات پر، تمام مخلوقات تک پہنچتی ہے، انسانوں تک پہنچتی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر کسی کو پہنچ رہی ہیں، لیکن اس دنیا میں سب کو پہنچیں گی، اور روز قیامت میں صرف ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانیں گے اس دنیا میں اور ان پر عمل کریں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت روز قیامت والے دن جس مومن پر ہوگی وہ مکمل رحمت ہوگی، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جیسے اس دنیا میں ہے کہ رزق کمانا ہے، عبادات بھی کرنی ہے، حسن سلوک بھی کرنا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، دوسری چیزوں کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہاں ہم سب کچھ خود بخود ملے گا۔ اور یہ سورت فاتحہ ہے، یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، اور اس کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ جو اس ساری صورت کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا اس میں کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف کے روز جزا کے دن کا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر دن کا ہر چیز کا مالک ہے، لیکن جو تعریف کے حوالے سے بتایا گیا اس میں، جیسے کہ کسی عمارت کی آپ تعریف کرتے ہیں
تو بیسیکلی یہ عمارت کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن عمارت بنانے والے کی خود بخود اس میں تعریف ہوتی ہے. تو اس لیے کائنات میں آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی، تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے. دوسرا اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیدھے رستے کی، یعنی کہ سیدھا رستہ جو ہے ہدایت والا رستہ، وہ اس کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اور ان کے رستے سے ہم نے بچنا ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے کہ آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہے. اور وہ رستہ کون سا ہے؟ باقی پورا قرآن سمجھ لیں کہ اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا رستہ کیا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بلمحہ اپنے صحابہ کو بتایا. جتنے مسلمان ہیں اگر وہ ہفتے میں ایک ویڈیو، باقی بھی آپ بنائیں اپنی جو آپ بنانا چاہتے ہیں اچھی ویڈیو آپ بنائیں، لیکن ہفتے میں ایک ویڈیو اس طرح کی بھی آپ قرآن سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، اپنے دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ ویڈیو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ لازمی ڈالیں، جس سے غیر مسلم لوگوں کو اس کی پازیٹیو اسلام کا ایک میسیج آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین عطا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ ہم تک جو پہنچا ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے اور یہ انتہائی امن والا ہے. اس کا پازیٹیو جو ویو ہے وہ غیر مسلم تک جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے دین میں داخل ہوں اور فلاح پائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.